بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الى قوله تعالى ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض صدق اللہ العظیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع یہ اربعین نووی جو ہے اس کی 35ویں حدیث کے حوالے سے مسلمانوں میں باہمی اخوت، باہمی خلوص و اخلاص، باہمی حمایت، اس کی جو کیفیت ہونی چاہیے اس پر ویسے تو قرآن مجید میں بہت مقامات پر اس کی تاکید موجود ہے. میں نے صرف 3 حوالے اس وقت قرآن سے پہلے آپ کو دیے. سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. مومن تمام آپس میں بھائی بھائی. واقعہ یہ ہے کہ یہ اخوت باہمی کا جو تصور دنیا میں اسلام نے پیش کیا ہے اور کہیں موجود نہیں. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اسے اپنے اشعار میں سمویا ہے. کل مومن اخوۃ اندر دلش. مومن کے دل میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی. کل مومن اخوۃ اندر دلش. حریت سرمایہ آب و گلش. آب و گل پانی اور مٹی. پانی مٹی سے ہم بنے ہیں نا، تو بندہ مومن کی سرشت میں اس کی مٹی اور پانی جس سے وہ بنا ہے اس میں حریت موجود ہے، آزادی. ایک اللہ کی غلامی تمام غلامیوں سے نجات. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حریت کا یہ تصور آپ کو کہیں نہیں ملے گا. کوئی نہ کوئی غلامی موجود ہوتی ہے. بادشاہوں کی غلامی ہے، یا جمہوریت میں اکثریت کی غلامی ہے،
جو اکثریت کی رائے ہوگی چاہے وہ غلط ہو وہ چلے گی، اقلیت کی رائے نہیں چلے گی چاہے وہ صحیح ہو۔ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، ڈکٹیٹروں کی غلامی اور سب سے آگے بڑھ کر اپنے نفس کی غلامی۔ ان تمام غلامیوں سے آزادی، حریت سرمایہ آب و گلش، نا شکیب امتیازات آمدہ۔ بندہ مومن جو ہے وہ انسانوں میں امتیاز کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ کالا گورا مشرقی مغربی، یہ اونچی ذات یہ نیچی ذات، معاذ اللہ۔ اس سے آزاد کرنے والا پوری دنیا کی تاریخ میں صرف دین اللہ ہے اور کوئی نہیں، ورنہ ہمیشہ امتیازات ہوں گے۔ کالے گورے کا امتیاز آج بھی امریکہ میں ختم نہیں ہوا ہے، اگرچہ قانونی دستوری اعتبار سے جتنی وہاں کوشش کی گئی اس سے زیادہ ناممکن ہے۔ وہاں پر آپ کو معلوم ہے ڈسکریمنیشن بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم، مقدمہ بنتا ہے، سزا ملتی ہے، لیکن قانون کا دل پر تو حکمرانی نہیں ہوتی۔ قانون کی دل میں احساسات موجود ہیں، وہ دل کے احساسات تو پھر کوئی ایمان کے ذریعے یہ یقین کہ تمام انسان چاہے کالے ہوں گورے ہوں شرقی ہوں غربی ہوں پیلے ہوں کچھ بھی ہوں براؤن ہوں جنہیں کہا جاتا ہے براؤن، سب اللہ کی مخلوق، ایک اللہ پہ سب جا کے جڑ گئے اور سب آدم و حوا کی اولاد، ان سب کا باپ مشترک ہے مشترک ہے۔ یہ ڈسکریمنیشن جو ہے نہیں ختم ہو سکتی جب تک کہ ان دو چیزوں پر ایمان نہ ہو کہ اللہ ہے سب کا خالق اور ساری نوع انسانی آدم اور حوا کی نسل ہے۔ اور ڈارون کے نظریے نے تو بانٹ دیا انسان کو، اب ان کے درمیان کیا چیز مشترک ہے؟ انسانوں کے درمیان کوئی چیز مشترک ہے ہی نہیں۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں دنیا میں اس وقت بھارت کو ڈیموکریسی کی معراج پر سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا کارنامہ ہے، انہوں نے جس طرح جمہوریت پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ حالانکہ بڑی لو لٹریسی پرسنٹیج ہے وہاں بھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں پر لٹریسی پرسنٹیج زیادہ نہ ہو وہاں جمہوریت نہیں چل سکتی، انہوں نے چلا کے دکھایا جو معجزہ ہے۔ لیکن اونچ نیچ کا فرق نہیں نکل سکتا، برہمن اونچا ہے، دلت یا جو بھی وہاں پہ اچھوت کہلاتے ہیں، شودر کے تو نیچے، تو ایک پڑھنے کا تو انہیں حق ہے ہی نہیں۔ اگرچہ بہت وہاں بھی حکومت کی سطح پر بڑی کوشش ہوئی ہے، لیکن اب بھی وہاں پر سب سے بڑے فساد جو ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ہندو مسلم فساد وہاں سب سے بڑھتے نہیں، سب سے بڑے فساد وہاں اونچی ذات کے ہندو اور نیچی ذات کے ہندوؤں میں، سب سے بڑی پوری بستیاں جلا دیتے ہیں لوگ۔ بہرحال بندہ مومن جو ہے وہ تو ہے نا شکے بز امتیازات آمدہ، در نہاد مساوات آمدہ۔ انسان کی بندہ مومن کی سرشت میں مساوات ہے، تمام انسان مساوی ہے پیدائشی طور پر، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں، عورت اور مرد میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، دونوں اللہ کی مخلوق، دونوں ایک ہی باپ سے، دو ایک بہن بھائی ہے تو ایک ہی باپ کے نطفے سے اور ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے۔ ہاں معاشرتی نظام میں ایک فرق ہے، جیسا آپ کے دفتر میں انسان سب برابر ہے لیکن چپڑاسی اور دفتر افسر برابر تو نہیں ہے، یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں۔ انتظامی معاملات میں انسٹیٹیوشن فیملی کو الرجال قوامون علی النساء، وہ جو ہے ان کو ایک طرح کا اختیار دیا گیا ہے، وہ نظام کو چلانے والے ہیں، ہیڈ آف دی فیملی وہ مرد ہے، شوہر ہے، بریڈ ارنر وہ ہے، روزی کمانا اس کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال پہلی آیت میں نے آپ کو سنا انما المؤمنون اخوۃ، دوسری آیت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہے ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ولی ہیں۔ ولی کا اب لفظ جو ہے بڑا گمبھیر لفظ ہے، ایک لفظ میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، مددگار، حامی، پشت پناہ، یہ سارے الفاظ جمع کر لیجیے آپ تو ولی بنے گا۔ تو انما المؤمن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء، اس سے پہلے ایک آیت میں آیا ہے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور عورتیں وہ ایک دوسرے میں سے ہی ہیں، یعنی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، منافق
مقابلے میں آیا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ولی ہیں۔ تیسرا سورہ مائدہ کا مقام، یہاں پہ حزب اللہ کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی کون سی ہے، ان کا ایک وصف، وہ 3 آیتیں 3 اوصاف ہیں، میں ایک وصف بیان کر رہا ہوں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، دیکھو مسلمانوں، تمہارا ولی یا اللہ ہے یا اس کا رسول ہے یا اہل ایمان ہے، اس دائرے سے باہر تمہاری ولایت نہیں جائے گی۔ کافروں سے، غیر مسلموں سے، یہودیوں سے ولایت نہیں، ہاں حسن سلوک ہو سکتا ہے، جو ہمارے خلاف ریشہ دوانی میں مصروف نہیں ہے تو وہ ان کے ساتھ حسن سلوک آپ کر سکتے۔ سورہ ممتحنہ میں بڑی تفصیل سے آیا، اللہ اس سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تمہارے خلاف کوئی محاذ آرائی نہیں کی ہے، تم پر چڑھائی نہیں کی ہے، تم سے لڑے نہیں ہیں، تمہارے خلاف ریشہ دوانی میں مصروف، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ حسن سلوک اور ہے، ولایت اور محبت یہ نہیں ہوگا۔ ولایت اور محبت اللہ سے نمبر 1، رسول سے نمبر 2، اور پھر اہل ایمان سے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور اگلی آیت میں پھر اس کا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو اہل ایمان یہ تقاضے پورے کر دیں کہ اللہ ہی ان کا ولی ہے اور رسول ان کا ولی ہے اور اہل ایمان ان کے ولی ہے، بس تو یہ لوگ حزب اللہ بن جاتے ہیں پھر۔ اور سن لو کہ حزب اللہ ہی بالآخر غالب ہوگی۔ تو یہ تو میں نے 3 مقامات جو ہیں آپ کو حدیث سے دی۔ اب آئیے جو حدیث کا قرآن مجید کے مقامات سے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، یہاں پر کچھ منفی احکام آ رہے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اس کے برعکس بعض احادیث میں مثبت احکام آئے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، وہ اس میں نہیں ہے، لیکن میں چند حدیثیں وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ لا تحاسدوا، نمبر 1، دیکھو آپس میں حسد مت کرو۔ حسد اور تکبر بدترین گناہ ہے۔ یہی 2 مرض تھے جس سے کہ عزازیل، وہ تو مقربین نے بارگاہ کا تھا، بہت اللہ کا تقرب حاصل تھا اسے کہا جاتا ہے کہ وہ ملائکہ کا معلم الملکوت، فرشتوں کا معلم تھا، جن، لیکن جنوں میں اور ملائکہ میں بہت کم فرق ہوتا ہے بعض اعتبارات سے۔ ملائکہ نور سے پیدا کیے، جن نار سے پیدا کیے گئے۔ نار میں بھی تو ایک نور ہے نا، روشنی ہے کہ نہیں، آگ جل رہی ہے تو روشنی ہوگی۔ جبکہ انسان، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، آب و گلش، پانی اور مٹی کے ملغوبے سے، گارے سے پیدا کیا گیا، 3 سے۔ تو 3 جو ہے وہ کثیف شے ہے، وہ نور وہ بھی لطیف، نار بھی لطیف ہے۔ اور ان کا یہ ہے کہ قرب کی وجہ سے یہ عزازیل نامی جن جو ہے یہ اپنی عبادت اور علم اس کے اندر اتنا بڑھا کہ فرشتوں کے صفوں میں آ گیا اور ان کا بھی معلم بن گیا۔ لیکن کہاں مار کھائی ہے؟ حسد اور تکبر۔ یہ آدم کو یہ مقام کیوں دے دیا؟ یہ تو میرا حق تھا۔ حسد، اور انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس سے مٹی سے بنایا، میں کیسے سجدہ کروں؟ حسد اور تکبر کہاں سے کہاں گرا، اسفل سافلین ہو گیا۔ یہی معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہودی جو ہے وہ محروم ہوئے حضور پر ایمان لانے سے بحیثیت مجموعی۔ چند لوگ لائے تھے ایمان، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے عالم تھے، لیکن اکثر یہودی نہیں، حالانکہ پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ وہی حسد اور تکبر۔ یہ نبوت تو ہماری جاگیر تھی، آپ کو معلوم ہے تقریباً 2000 برس تک نبوت تو انہی میں رہی نا۔ حضرت اسحاق سے حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں تو نبوت تھی نہیں، آئی ہی نہیں، آخری نبی آئے ہیں بس جا کر کوئی 3000 سال کے بعد۔ وہاں حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق نبی ہیں، ان کے بیٹے یعقوب نبی ہیں، ان کے بیٹے یوسف نبی ہیں۔
پھر کچھ عرصے کے بعد موسیٰ نبی ہیں، ہارون نبی ہیں، پھر 1400 برس تک اس کے بعد نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، نبوت ہی رہی ہے، ہر وقت کوئی نبی موجود رہا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے سیاسی معاملات، حکومتی معاملات، انتظامی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا وہ کوئی اور نبی اس کی جگہ آ جاتا۔ تو اس سے انہوں نے سمجھا یہ تو ہماری جاگیر ہے، یہ کیسے چلی گئی، ان امیین میں کیسے چلی گئی، یہ ان پڑھ لوگ جن کے پاس نہ کوئی شریعت تھی، نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی، کچھ بھی نہیں تھی، امیین، وہ تو گھٹیا سمجھتے تھے، ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ، لہذا ہم ماننے کو تیار نہیں۔ اور تکبر، ہم نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح بڑے چہیتے ہیں۔ حسد اور تکبر نے انہیں اس مقام پر پہنچایا کہ اب اللہ تعالیٰ کے مبعوث ترین قوم جو ہے وہ یہود ہے، اگرچہ اس وقت انہیں کچھ سہارا دلوایا ہے اللہ نے عیسائیوں کے ہاتھوں، اور بڑی تلخ بات کہہ رہا ہوں، تاکہ امت مسلمہ کا جو نیوکلیس ہے اس کو سزا اور عذاب دلوائی جائے ان کے ہاتھوں۔ بنو اسماعیل پر جو عذاب آنے والا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور وہ نیوکلیس ہے امت مسلمہ کا، بنو اسماعیل، امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اس کے بعد جو ہے ایرانی آ گئے، ترک آ گئے، بربر آ گئے، ہندی آ گئے، یہ پھر جیسے کہ ایک سٹرکچر ہوتا ہے ایٹم کا، اس کا ایک نیوکلیس ہے، اور پھر جو ہے مختلف وہ دائروں کے اندر وہ الیکٹرانز جو ہے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ تو ہم تو الیکٹرانز میں سے ہیں نا، وہ نیوکلیس تو بنی اسماعیل ہے، ان کی زبان میں اللہ کی کتاب ہے، ان میں سے تھے محمد۔ تو جو ان کے کرتوت ہیں وہ جا کر آج دبئی میں دیکھ لیجئے، چاہے آپ عرب میں جا کے دیکھ لیں، نماز روزہ ہے لیکن اس کے ساتھ کیا کچھ ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ لہذا بدترین عذاب کے وہ مستحق اور وہ ہونا ہے، ہولوکاسٹ کی طرح کا عذاب۔ اور یہ میں نے بارہا سنایا ہے، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کہا کرتے تھے اپنے علاقے کے بارے میں، وہ راجپوت تھے، وہ مشرقی یو پی کے علاقے سے، کہ ہمارے ہاں یہ معاملہ تھا کہ اگر کسی راجپوت نوجوان سے کوئی غلط بڑی کمینی حرکت سرزد ہوتی تھی تو اس کے سر پر جوتے لگواتے تھے کسی چمار کے ہاتھوں۔ راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑا چلو، لیکن چمار کا جوتا پڑ رہا ہے، یہ تو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری۔ ایک تو تکلیف ہی ہو رہی ہے جوتے کی جو لگا ہے سر پر، اور ایک انسلٹ ہو رہی ہے کہ چمار کا جوتا۔ ان چماروں کے ہاتھوں جوتے پڑنے والے ہیں عربوں کے اوپر، ہولوکاسٹ ہوگا۔ وہ الملحمۃ العظمیٰ دور نہیں ہے، تھرڈ ورلڈ وار دور نہیں ہے، آپ تو اخبارات کے اندر تفسیر پڑھتے ہوں گے، میں تو 25 برس سے کہہ رہا ہوں، میری تو کتاب موجود ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ موجودہ امت ہم ہیں، سابقہ امت بنی اسرائیل ہے، جنہیں ہٹا کر اور امت مسلمہ کو وہ مقام دیا گیا، اسی پر وہ حسد اور تکبر کی آگ میں جل رہے ہیں، لیکن موجود تو ہے، ختم تو نہیں ہوئے نا ابھی۔ بہرحال لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اس میں اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ ایک چیز ہے جسے رشک کہتے ہیں، وہ جائز ہے۔ آپ کسی میں دیکھیں کہ بڑی خوبی ہے تو آپ اللہ سے کہیں اللہ مجھے بھی یہ خوبی عطا کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کسی کو کوئی فضل حاصل ہوا ہے، علم حاصل ہوا ہے، تقویٰ زیادہ ملا ہے، اللہ مجھے بھی اس کے نقش قدم پر چلنے کی اور اس کی مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن حسد کرنا، جلنا اس میں، اور دل میں یہ رکھنا کہ یہ خوبی اس سے سلب کر لی جائے اور مجھے دے دی جائے، یہ ہے کہ جو حرام مطلق ہے۔ لا تحاسدوا ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے کی بولی پر بولی دینا یہ مت کرو۔ کوئی نیلامی ہو رہی ہے، آپ بالفعل خریدار نہیں ہیں لیکن خواہ کو آپ نے بولی دے دی ہے، اور آج کل آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ آکشن ہوتا ہے تو آکشن کرنے والوں کی طرف سے کچھ لوگ مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ زیادہ قیمت، اچھا وہ اس کے بعد دوسرا جو اس سے زیادہ دے گا، پھر ادھر سے ان کا کوئی آدمی بول پڑا اس نے اور اوپر دے دیا، تو یہ جو ہے یہ بہت غلط ہے۔ ہاں آپ ریئل خریدار ہیں تو ٹھیک ہے، اپنی بولی دیجیے۔ اسی طریقے سے کہا گیا ہے، جیسے کہ ابھی آگے آ جائے گا وہ میں اسی وقت بیان کروں گا،
تو لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ بہرحال قرآن مجید میں بھی آیا ان الخلطاء بعضهم لیبغی علی بعض، لیبغی بعضهم علی بعض، لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کر ہی بیٹھتے ہیں۔ دو شریک ہیں ایک کاروبار میں، کوئی ایک شریک کوئی زیادتی کر رہا ہے، بھائی ہیں ان میں کوئی بھائی دوسرے بھائی پر زیادتی ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ ہو تو اس کو اسی وقت سیٹل کر لو۔ اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری لگائی، جب مسلمانوں میں ایسا معاملہ ہو انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، جب تمام اہل ایمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں کے مابین صلح کرا دیا کرو۔ جب معاملہ ختم ہو جائے تو پھر دل پہ اس کا کوئی میل اب باقی نہ رہے، یا یہ کہ آپ معاف کر دیں، آپ شعوری تو اللہ میں نے معاف کیا، اس نے مجھ پر زیادتی کی میں نے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے، دل صاف کر لے۔ جیسے آیا ہے قرآن مجید میں سورہ حشر میں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کسی صاحب ایمان کے لیے کوئی کدورت پیدا نہ ہونے دے۔ تو یہ ہے وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض مت رکھو، وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ موڑو۔ جب آپ کی دوستی ہوتی ہے تعلق تو آپ روح در روح ہو کر بات کرتے ہیں، اور کسی سے آپ کو کوئی بغض ہے کوئی دشمنی ہے تو آپ نے دیکھا آ رہا ہے تو آپ نے پیٹھ موڑ لی۔ کسی مسلمان سے دبر پیٹھ کو کہتے ہیں تدابر، چنانچہ وہاں سورہ ہجر میں کہا گیا ہے کہ وہ متقابلین جنت میں تمام اہل ایمان ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے، سامنے، کیونکہ غل نکل گیا، اب وہ آمنے سامنے بیٹھے، غل ہوگا تو پھر آپ رخ موڑتے ہیں، پیٹھ کرتے ہیں۔ لا تدابروا، ایک دوسرے پر پیٹھ مت دکھاؤ، ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو۔ ولا یبع بعضکم علی بعض علی بیع بعض، اور نہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے سودے پر سودا کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے کوئی چیز خرید رہا ہے، اب آپ جا کر آگے بڑھ کر اس سے زیادہ قیمت آفر کر دیتے ہیں، نہیں، تم انتظار کرو، اگر تو ان کی بیع ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو پھر تم کو بیع دی، یہ نہیں۔ اسی طریقے سے آتا ہے کہ اگر کہیں کوئی رشتے کی بات چل رہی ہو تو اب وہاں آپ رشتے کی بات نہ کریں جب تک کہ وہاں فیصلہ نہ ہو جائے۔ وہ رشتہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، یہ آپ کے جذبات ہونے چاہیے اہل ایمان کے لیے۔ اگر کسی وجہ سے نہیں ہوا تب آپ اگر سوال ڈالنا چاہتے ہیں رشتے کا تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور اسی طریقے سے یہ بھی روکا گیا ہے کہ رشتہ جہاں کہیں طے ہو رہا ہے، جب بات چیت چل رہی ہے تو بیچ میں مت آ کر اپنا رشتہ پیش مت کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، یہ ہے ان تمام چیزوں کی جو روح رواں ہے۔ اب دیکھیے چھوٹے سے جملے میں اس کو میں کہوں گا وہی جوامع الکلم، کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی، سب اللہ کے بندے ہو گئے، سب برابر ہو گئے۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے، کوئی حاکم ہے کوئی محکوم ہے۔ جب سفیر آیا تھا ایران کا مدینہ منورہ میں چلا پھرا ادھر ادھر، کہیں کوئی محل نظر نہیں آیا۔ انہوں نے پوچھا مسلمانوں اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ جواب کیا ملا؟ لیس لنا ملکن، ہمارا کوئی بادشاہ وادشاہ نہیں ہے، بل لنا امیر، ہاں ہمارا ایک امیر ہے، صاحب امر ہے۔ بھئی وہ کہاں ہے؟ کوئی ہمیں تو محل نظر نہیں آیا کہ نہیں، وہ اصل میں ہمارے بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، انہوں نے بہت تلاش کیا، لوگوں نے نہیں ملے، اب ہمارا وہ امیر جو ہے گیا ہے تلاش کرنے کے لیے خود۔ تو یہ میرا اضافہ ہے کہ کسی شخص کو اس نے ساتھ لیا ہوگا جو پہچان تو سکے کہ عمر کون ہے، اور ڈھونڈنے نکلا وہ تو دیکھا دوپہر ہو گئی تھی، دھوپ کی تمازت سی، حضرت عمر تھک گئے تھے، اونٹ کہیں ملے نہیں تھے۔ تو اس کے بعد آپ ایک درخت کے سائے میں اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے ہیں، نہ کوئی گارڈ ہے، نہ کوئی محافظ ہے، نہ کوئی کچھ۔ تب اس نے کھڑے ہو کر کہا اے عمر تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی خوف نہیں،
ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، خون چوستے ہیں اپنی رعایا کا، انہیں ڈر لگتا رہتا ہے کہ کبھی کوئی کہیں بغاوت ہو جائے، کہیں کچھ اور ہو جائے، لہذا انہیں تو پھر گارڈز کی ضرورت ہے، اپنے محل کی فصیل اونچی سے اونچی رکھتے ہیں۔ یہ بات اس نے کہی، تاریخی بات ہے۔ تو عباد اللہ سب کے سب بن جاؤ اللہ کے بندے، اخوانا، آپس میں بھائی بھائی، کل مومن اخوۃ اندر دلش، انما المومنون اخوۃ، المسلم اخو المسلم۔ اب یہ مثبت باتیں شروع ہو گئی۔ ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یہ شرح ہو گئی اس کی کہ انما المومنون اخوۃ۔ یہاں مومن سے نیچے اتر کر مسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اب ایمان کا درجہ تو بہت اونچا ہے، یہ کم سے کم نچلا درجہ جو اسلام کا، اس میں بھی سب کے سب ایک دوسرے کے جو مسلمان ہیں، المسلم و اخو المسلم، ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، جب وہ آپ کا بھائی ہے ظلم کیسے کریں گے، ولا یخذلہ، کبھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے، یعنی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، کہیں اس پر زیادتی ہو رہی ہے تو ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے، وہ اس کو چھوڑ کر علیحدہ نہیں ہو جاتا اپنی جان بچا کر کہ مجھے کیا ہے جی، نپٹے اپنا معاملہ خود، میں خامخواہ جو ہے کسی ایک کی بات کروں گا دوسرا میرا دشمن ہو جائے گا۔ یہ انڈیفرنس ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گئی۔ دو بھائیوں میں جھگڑا ہے اور سگے بھائی بھی ساتھ کچھ دینے کو تیار نہیں کسی کا بھی، بھائی ٹھیک ہے نپٹو خود ہی، ہم بیچ میں آنے کو تیار نہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا نہیں، تم پر لازم ہے کہ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ جھگڑا تو ہو سکتا ہے، ہر وقت ہو سکتا ہے، کب نہیں ہوگا، صلح کراؤ، فاصلحوا بینہما، صلح کراؤ۔ تو فرمایا لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، اور اسے حقیر نہیں سمجھتا۔ اب حقیر سمجھنے کی بہت سی بنیادیں ہوتی ہیں، کوئی غریب ہے، آپ امیر ہیں، آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، آپ عالم ہیں، وہ بیچارہ ناخواندہ ہے، پڑھا ہوا نہیں، آپ اپنے آپ کو اعلیٰ، اس کو کمتر سمجھ رہے، کیا پتہ اس کے دل میں اللہ اور اس کی محبت کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہو، آپ کی محبت سے زیادہ ہو، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا۔ آپ کو اگر اپنے علم کے اوپر غرہ ہو گیا، زوم ہو گیا، تو آپ کا تو سب زیرو سے زیرو کھا کے زیرو ہو جائے گا۔ اگر تکبر آ گیا، سارا علم، سارا فضل، سارا تقوی، ساری نیکی زیرو، زیرو سے زیرو۔ آپ کو معلوم ہے ریاضی کا مسئلہ، بڑی سے بڑی رقم زیرو سے ضرب کھائے گی تو زیرو ہو جائے، نفی ہو جاتی، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اور ہم حدیث پہلے پڑھ چکے، کیا پتہ آج تو میں دین پر ہوں، صحیح راستے پر چل رہا ہوں، کل کیا ہوگا میرے ساتھ کیا پتہ، کس گڑھے میں پاؤں گر جائے اور پھر جو ہے شیطان پیچھے لگ جائے تو کہاں سے کہاں پہنچا دے، اور کیا پتہ کل اسے اللہ ہدایت دے دے، یہ سرخرو ہو جائے۔ یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی گناہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بارش بھر کا فاصلہ رہ گیا، پھر اچانک اس میں تبدیلی آئی، اللہ نے اسے ایمان دیا، نیک عمل کیا، اس کی موت ہو گئی، وہ جنت میں گیا۔ اس کے برعکس ایک شخص نیکی کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ گیا، پھر کوئی بپتا ایسی پڑی کہ وہ ایمان اس کا زائل اور وہ گندگیوں میں مبتلا ہو گیا، جیسے سورہ اعراف میں بلعام بن باعورہ کی بات ہے، جس کو کہا گیا ہے الذی آتیناہ آیاتنا، ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی اسے، صاحب کرامت بزرگ تھا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر اس مقام سے جو گرا ہے تو وہ ہے کہ اسفل سافلین میں پہنچ گیا، کیا پتہ۔ اور وہ جو ہمیں خراب نظر آ رہا ہے اس کو اللہ ہدایت دے دے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استقامت کی، اے اللہ ہدایت تو نے دی ہے، اس پر استقامت دیتا تھا۔ ولا یحقرہ، اسے حقیر نہ سمجھے کسی مومن کو۔ التقوی ہاہنا، اب یہ پھر جوامع الکلم میں سے تقوی کا ہمارا تصور کیا ہے، ایک خاص نقشہ ہے، خاص لباس ہے، خاص وضاقتہ ہے، داڑھی بھی لمبی ہے اور
اوپر عمامہ بھی ہے، اور جو ہے وہ شلوار یا جو بھی ہے پاجامہ وہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہے، یا تہبند ہے تو وہ بھی نصف ساق تک ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم اسے کہیں گے متقی. اصل تقویٰ یہاں ہے. کیا پتہ اس کے اندر ان چیزوں پر ریاکاری موجود ہو، تو ریاکاری بھی وہی زیرو سے ضرب دے کر ہر شے کو ضرب کر دے. بلکہ اسے تو شرک فرمایا ہے. من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا. جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے خیرات دی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. شرک. تو اس اعتبار سے التقویٰ یہاں ہے اصل تقویٰ، نیت. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. جب تک کسی نیک اعمال کا صلہ صرف اللہ سے درکار نہیں، اگر آپ کو دنیا میں کوئی اس کا مقصود ہے تو گئے زیرو. شہرت مطلوب ہے، عزت مطلوب ہے، دولت مطلوب ہے، تو زیرو ہو جائے. صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا. ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، یہ دو بنیادیں ہیں نیت کی. پھر باقی اس کی عملی شکل کیا ہوگی وہ ایمان بالرسالت سے معلوم ہوگی. یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. وہ عملی حیولہ جو ہے نیکی کا کامل مجسمہ نیکی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں یہ دیکھو کیا چیز کتنی ہے. نیکیوں میں بھی ایک تناسب ہونا چاہیے. اگر ایک نیکی جو ہے حد سے آگے بڑھ گئی تو غلط ہو جائے گا، وہ بدی میں بھی شامل ہو جائے گی کہیں جا کے. آپ روزے رکھتے جا رہے ہیں، رکتے جا رہے ہیں، روز روزہ رکھ رہے ہیں، یہ نہیں روک دیا گیا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا ما صام من صام الدہر، جو شخص روزانہ روزہ رکھتا ہے اس کا کوئی روزہ نہیں. لا ما صام، نہیں روزہ رکھا کسی نے من صام الدہر، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے. کیوں؟ بڑی معقول بات ہے. روزانہ اگر روزہ رکھتے تو گویا کہ آپ نے کھانے کے اوقات بدل دیے بس. اب آپ کو دن میں بھوک لگے گی نہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ کا نفس بھی جانتا ہے مجھے تو سحری کے وقت ملے گا اور شام کو ملے گا، تو اس کے اندر طلب ہوئے گی نہیں. وہ تو عادت بن گئی آپ کی نا. شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے عبادات کی جو آفتیں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ عادت بن جائے. جب عادت بن گئی تو پھر اس کا وہ اجر و ثواب نہیں رہتا. یہ بڑا علیحدہ سا نکتہ ہے، اس وقت ذکر میں نے کیا ہے شاہ صاحب کے حوالے سے. تو التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اور حضور اشارہ کرتے رہے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ. التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. کسی انسان کے شریر ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. فَلَا يَحْقِرُهُ تو پہلے آ گیا تھا، لیکن یہاں اس کے اندر زور ایمفیسس کے لیے کسی شخص کے شر کے لیے، شریر ہونے کے لیے، اس کو برا بنا دینے کے لیے صرف ایک بات کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. حقیر مت سمجھے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرمت ہے، اس کی جان کی بھی، اس کے خون کی بھی، اس کے مال کی بھی، اس کی عزت کی بھی. ہر مسلمان کی جان، ہر مسلمان کا خون، ہر مسلمان کی عزت، ہر مسلمان کا مال آپ کے لیے حرام ہے، ہر دوسرے مسلمان کے لیے حرام. اس میں کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے، اس میں کوئی حق تلفی نہ کی جائے. تو یہ حدیث جو ہے یوں سمجھیے کہ اخلاقیات کی تعلیم میں نہایت جامع حدیث ہے، نہایت جامع حدیث ہے. جو معاشرہ اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں میں جو باہمی مواخات ہونی چاہیے، اخوت، فریٹرنٹی انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، فریٹرنٹی. اور 3 اصول دنیا میں آج مانے جا رہے ہیں، بیسک چیزیں جو ہے معاشرت کے لیے: فریٹرنٹی، فریڈم اینڈ ایکویلٹی، مساوات، آزادی، حریت، اور اخوت. یہ 2 چیزیں.
چنانچہ انہی تین چیزوں کا اقرار کیا ایچ جی ویلز نے حضور کے بارے میں، حالانکہ وہ شاتم رسول ہے، اس نے حضور پر بہت شدید رقیق حملے کیے، جیسے رشدی نے کیے ویسے کیے اس نے۔ اس کی تاریخ انسانی پر، تاریخ عالم پر دو کتابیں، ایک چھوٹی ہے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ، اور ایک ذرا بڑی ہے ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔ اس دوسری میں کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے اندر جو چیپٹر حضور کا ہے، تو اس میں حضور کی شادیوں پر یہ ساری چیزیں جو ہے جس پر کہ گند اچھالتے ہیں یہ لوگ، لیکن جب آیا ہے آخری حصے میں اور خطبہ حجۃ الوداع کو پیش کیا اس نے، جہاں حضور نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی، کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، ہاں تقوی کے ساتھ فضیلت ہے۔ کون زیادہ متقی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم تم سب کے خالق ہیں اور ایک مرد ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، یہ کون ہے بھائی، یہ کس قبیلے کا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، شکلیں مختلف بنائی ہیں، دیکھتے ہی سمجھ جاؤ یہ جاپانی چلا آ رہا ہے یا چینی ہے یا یہ افغان چلا آ رہا ہے یا یہ پاکستانی ہندوستانی کو چلا آ رہا ہے۔ تو یہ ساری اس لیے ہے تعارف، پہچان، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہی جو ہے پھر آ کے وہ اس جملے کو کوٹ کر کے کہتا ہے although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these three principles، کہ اگرچہ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واعظ تو پہلے بھی بہت کہے گئے، اور عیسائی ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے مسیح ناصری، حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ جائے ولادت ہے وہ ناصرہ گاؤں تھا، تو اس لیے مسیح ناصری کہلاتے ہیں، جیزس آف نازرت۔ اگرچہ ان کے ہاں بھی بہت سے واعظ تو ہیں انسانی حریت کے اور مساوات کے اور اخوت کے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری۔ اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ بدقسمتی سے اب عجیب کو مرے ہوئے تو بہت عرصہ ہو گیا، اس کے بعد کتابوں کے ایڈیشن آتے ہیں تو پھر ایڈیٹنگ اثر رو کر دیتے ہیں، یہ جملہ نکال دیا ہے، آج یہ حلق سے اب اتر نہیں رہا، یہ سچی بات جو ہے ایچ جی ویلز کے حوالے سے لوگوں کو کیوں معلوم ہو جائے، لیکن یہ کہ کہیں آپ سمجھیں جا کر تلاش کریں اور وہ نہ ملے، آپ اگر کسی لائبریری سے پرانا ایڈیشن اس کا حاصل کریں تو آپ کو جملہ مل جائے گا، اب نکال دیا گیا۔ Although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history، نہ عیسیٰ کر سکا نہ موسیٰ کر سکا، کوئی نہیں کر سکا، first time in history established a society based on these principles۔ تو یہ ہے اصل میں، اور اسی پر قائد اعظم کے جو جملے آپ کو ملتے ہیں، ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ایک مساوات کا تصور امریکہ کا بھی ہے، مرد اور عورت بالکل برابر، یہ اسلام کا تصور مساوات نہیں ہے۔ مرد اور عورت ویسے برابر ہیں، جو ہیومن ڈگنیٹی ہے، آنر ہے، دے شیئر اٹ ایکولی، لیکن مرد جب شوہر ہو گیا اور بیوی جب جو عورت بیوی، اب وہ برابر نہیں ہے۔ بیوی بیٹی کا حق اور بیٹے کا حق وراثت میں برابر نہیں ہے۔ بیٹے نے مہر دینا ہے شادی کرنے کے لیے، بیٹی کو مہر ملنا ہے شادی، بیٹے نے کنبے کو سپورٹ کرنا ہے، بیٹی تو لائبلٹی ہوگی اپنے شوہر کی۔ تو اس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر بالکل حق نہ ہوتا عورت کا تب بھی ٹھیک تھا، منطقی تھا، اسلام کے پورے معاشرت کے نظام کو دیکھتے ہوئے۔ ساری معاشی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر تو نہیں ہے۔
شادی کرنی ہے تو مرد مہر دے گا، عورت تو لے گی، لیکن اللہ نے یہ کیا کہ نہیں، نصف بیٹے کے مقابلے میں نصف دیا۔ تو وہ جو ٹوٹل ایکویلٹی ہے، ایک دور ایسا آیا تھا یونی سیکس ڈریس، ایسا لباس جس میں پتہ ہی نہیں چل سکے یہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ یورپ میں بہت عام ہوا تھا۔ جس زمانے میں یہ ایک خاص تحریک چلی تھی ہپیز، تو وہ بڑے گندے میلے کچیلے بھی رہتے تھے، وہ یہ سمجھیے اینٹی سوشل، ان کے اندر یونی سیکس ڈریس تھا۔ تو اس حوالے سے اسلام نے مساوات دی ہے، لیکن اس کے اندر میں یہ کہا کرتا ہوں یہ مساوات نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے۔ ایک وزن آپ نے اٹھانا ہے، کوئی لے کے جانا ہے، ایک بچہ ہے ایک جوان ہے، آپ دونوں کے سر پر برابر وزن ڈال دیں گے تو یہ انصاف ہے؟ یہاں برابری غلط ہو جائے گی۔ اسی لیے عجیب بات ہے، یہ قرآن نے انصاف کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، عربی کا لفظ ہے انصاف، نصف نصف کر دینا، نصف نصف، انصاف نصف سے باب افعال قرآن میں آیا ہی نہیں، حدیث میں آیا، جسے ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ عدل اور قسط کے الفاظ آئے۔ ترازو کے اندر اگر ایک بازو اس کا جو ہے جہاں سے آپ پکڑ رہے ہیں ادھر چھوٹا ہے ادھر بڑا ہے، چھوٹے والے میں زیادہ وزن ڈالیں گے اس کی نسبت، تب وہ ترازو سیدھی رہے گی نا۔ تو عورت پر زیادہ وزن ڈال دیں گے اگر آپ نے مرد کے برابر، تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ آج مظلوم ترین جو ہے عورت آپ کو امریکہ میں نظر آئے گی۔ بہرحال یہ میرا موضوع اس وقت کا نہیں ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو سنا دوں، صرف سنا ہی سکوں گا۔ ایک حدیث ہے متفق علیہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کے مانند ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ اب یہ دیواروں میں آپ کو معلوم ہے اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں مضبوطی سے، اور دیواریں اگر دیوار اکیلی ہے ادھر کوئی دیوار نہیں ہے تو آپ کو کچھ سپورٹ نہ دینی پڑ جاتی ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ چاروں طرف سے دیواریں جو ہے یہ آ کر جڑی ہوئی ہیں آپس میں، یہ ایک دوسرے کے لیے سہارا ہے، چھت ہے وہ جو ہے دیواریں وہ سہارا دے رہی ہیں۔ تو اسی طریقے سے مختلف تو ہوں گے لوگ، لیکن وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک عمارت اس کے اجزاء۔ دوسری حدیث بھی متفق علیہ، حضرت نعمان ابن بشیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنین کی مثال باہم ایک دوسرے سے مودت، توادہم مودت محبت، اور تراحمہم ایک دوسرے پر رحم کرنا، بالکل ایک جسد کے مانند ہے۔ اس سے بلیغ مثال ممکن نہیں۔ جسد کے بعد میں فرمایا اس کا ایک عضو میں اگر کوئی تکلیف ہے، تو اب یہ کہ آنکھ دکھ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، رڑک ہو رہی ہے، تو باقی جسم کا دفع کرو آنکھ کو، میں تو سوؤں گا، یہ ایک آنکھ جو جاگے نہیں، سارا جسم جو ہے وہ جاگتا ہے۔ اور بخار ہوتا تو پورے جسم کو ہوتا ہے۔ انفیکشن آپ کی یہاں ہوئی ہے، اس انفیکشن سے جو فیور آئے گا وہ پورے جسم پر ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اہل ایمان کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہے۔ تیسری حدیث متفق علیہ عبداللہ ابن عمر سے، یہ وہی ہے جو ہم نے ابھی پڑھ بھی لی ہے اس کا حصہ، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مومن مسلمان کا، مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ اسے کسی کے حوالے کرتا ہے جو چاہو کرو اس کے ساتھ۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اور جو مومن اپنے کسی مومن بھائی کی کوئی تکلیف اور اس کے دکھ کو اس دنیا کے اندر رفع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے دکھوں میں سے کمی کر دے۔ آپ پر سختی ہے، کسی نے آپ کی مدد کی ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا، اور قیامت کی سختیوں میں سے اگر کسی کا وہ حقدار بنا ہوا تھا تو اسے بچا لے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جس کسی نے مسلمان کو لباس پہنایا، اور یہ لباس دو طرح کا ہوتا ہے، لباس انسان کے جسم کو ڈھانپتا بھی ہے، تو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپانا،
یہ بھی ہے، اور کوئی اگر کسی کے پاس لباس نہیں تو اس کو لباس دے دینا، یہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لباس عطا فرمائے گا۔ اور امام بخاری کی ایک حدیث حضرت انس سے، انصر اخاک ظالما او مظلوم، اپنے بھائی کی ضرور مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انصرہ اذا کان مظلوما ارأیت ان کان ظالما فکیف انصرہ، حضور میں اگر بھائی میرا مظلوم ہے تو تمہیں مدد کروں گا، لیکن اگر میں دیکھوں کہ وہ ظالم ہے تو میں کیسے مدد کروں اس کی؟ اب جواب سنیں، قال تحجزہ او تمنعہ، اس کو روک دو اس ظلم سے یا منع کر دو، فإن ذلک نصرہ، یہی اس کی مدد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث نبوی کی ان تعلیمات پر بھرپور طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔